بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے مئی شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن سفارش سے 2 اسکیل سے 12 اسکیل میں ترقی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کی کتاب مجھے شفا کیسے ملی، اس کتاب میں عظمت قرآن کی واقعات درج سے پڑھ کر خوشی ہوئی۔ قرآن پاک ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ میرا ایک کام جو 8-9 سال سے اٹکا ہوا تھا، اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ بڑی سے بڑی سفارش کروائی، لیکن کام نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں مایوس ہو گیا۔ ہمارے محکمہ میں ایک آفیسر کا ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرا اسکیل 12 ہے لیکن مجھے اسکیل 2 میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ مہربانی کر کے مجھے 12 اسکیل کا لیٹر نکلوا دیں۔ آفیسر نے کہا کہ آپ اپنے کاغذات مجھے دے دو، میں کچھ کرتا ہوں۔ کافی دن گزر گئے، میں نے آفیسر کو کال کی، میرا کام کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے بھی اعلیٰ افسر کے پاس جائیں۔ میں یہ سن کر مایوس ہوا، لیکن میں نے وظیفہ کرنا نہ چھوڑا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اب میرے پاس اعلیٰ افسران سے کوئی تعلق یا سفارش کے لیے حوالہ نہیں تھا، مگر میرے پاس سب سے بڑی سفارش قرآن کریم کی تھی۔ سب سے بڑا افسر میرے گھر میں پڑھا ہوا قرآن تھا۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ قریش مسلسل پڑھنا شروع کر دی۔ گھر سے پڑھتا ہوا راستے میں ایک دوست ملا، میں نے اس کو اپنے تمام پریشانی سے آگاہ کیا تو کہنے لگا، میرا ایک دوست ہے، وہ بھی افسر ہے لیکن کسی دوسرے محکمے میں ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ کہ آپ کا کام کروا دے۔ اگلے روز ہم وہاں پہنچے، میں نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک تعلق والا ہے، آپ کل وہاں چلے جائیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس دوران میں نے سورہ پڑھنا نہ چھوڑی، سارا دن پڑھتا رہا۔ اگلے دن اس افسر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، آپ سیدھا سیکٹری کے پاس چلے جاؤ، اس کو کال کر دیتا ہوں۔ میں نے فوراً سیکٹری کے آفس آ گیا۔ ابھی میں سیکٹری کے آفس کے باہر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ سیکٹری کے کمرے سے ایک شخص باہر آیا، اس نے میرا نام پکارا۔ میں نے فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہا میرا نام ہے، مجھے اندر سیکٹری کے پاس لے گیا۔ میں نے اس کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا، میرے تمام کاغذات رکھ کر مجھے وہ 2 دن کا ٹائم دے دیا۔ 2 دن بعد دوبارہ سیکٹری کے آفس میں پہنچا تو اس نے مجھے لیٹر دے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ 12 اسکیل میں کر دیا گیا۔ میں لیٹر لے کر اپنے آفس آیا، سب حیران تھے کہ اس نے کیسے کام کروا لیا۔ یہ سب قرآنی سفارش کی ہی برکت سے تھی کہ میرا ناممکن کام ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں عبقری کا دیوانہ ہو گیا۔ ہر ماہ عبقری کا رسالے کا انتظار کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی کتب کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، جس سے میرے مشاہدات اور تجربات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی، اسی پیج کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، بچے تعلیمی میدان میں ہمیشہ کامیاب۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کی دی گئی تسبیح کی وجہ سے بہت سکون اور آرام ہے۔ الحمدللہ میرے بچے جو کبھی امتحان میں فیل ہوا کرتے تھے، اب امتحان میں پوزیشن لیتے ہیں۔ جب بھی میں پرچہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ دعا جو لکھی ہوئی ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین پڑھ لیتے ہیں، جس سے پرچہ لکھنے میں آسانی ہوتی ہے، سوالوں کے جواب بھی فوراً ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرچہ ختم کرنے کے بعد یا حسیبو کی تسبیح کرتے ہیں۔ میرے ایک بیٹے نے میٹرک میں A گریڈ حاصل کیا، باقی تینوں نے B گریڈ۔ بڑے بیٹے نے سول انجینئر کا امتحان دیا، ماشاءاللہ اچھے نمبر سے پاس ہوا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی بیٹوں کی طرح پڑھیں۔ جب ہم نے بیٹیوں کو پڑھانا شروع کیا، خاندان والوں نے باتیں کرنا شروع کی، لیکن ہم نے کسی کی بات کا نوٹس نہیں لیا۔ جب سے آپ کے دیے ہوئے اعمال شروع کیے ہیں، آج وہی خاندان والے ہیں کہ جب میری بیٹیوں کو پڑھنے پر ہمیں باتیں کیا کرتے ہیں، آج میری بیٹیوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے شوہر اور بیٹوں نے گھر سے نکلتے ہوئے یا حفیظو یا سلاموں کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اسی پیج کے ایک سائڈ پہ ایک چھوٹے سے کالم ہے، ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ اسلام اور رواداری، جو کہ ہر ماہنامے میں شائع ہوتا ہے۔ اسلام کا غیر مسلموں سے رواداری کا پیغام۔ بحیثیت مسلمان ہم جس با اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے غیر مسلموں سے کیا مثالی سلوک تھا، آپ نے سابق ایک ساتھ میں پڑھا، اب ان غلاموں کی روشن زندگی کو پڑھیں، سوچیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غیر مسلم مہمان سے حسن سلوک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بطور مہمان آ کر ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکری کا دودھ پیش کیا، اس نے پی لیا، پھر دوسرا پیا، یہاں تک کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ غیر مسلموں سے تحفہ قبول کرنا۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایلا علاقہ کے بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید رنگ کا خچہ تحفہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چادر عطا فرمائی، حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ علاقہ شام کے شروع میں حجاز کے آخر میں تھا۔ اس کے بادشاہ کا نام یوحنا بن روبا بتایا جاتا ہے اور وہ یہ عیسائی تھا، حوالہ نمبر موجود ہے۔ غیر مسلم بادشاہ کا تحفہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی یہودی سے قرض لیا کرتے تھے، وہ قریب آ گیا،
لیکن ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی. انہوں نے بھاگ جانے کا سوچ لیا تو صبح مون دھیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا کہ یہ 4 اونٹ اور ان پہ لدا ہوا سامان، کپڑے اور خوراک وغیرہ تھی، لے لو اور قرض اتارو. یہ مجھے علاقہ فدق کے بادشاہ نے تحفے میں دیا ہے. حوالہ نمبر موجود ہے. یہ حاکم بھی غیر مسلم تھے. جی یہ بہترین رواداری کی مثالیں موجود تھیں جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں. تو آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پیج کی طرف آ گئے ہم. 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، ڈپریشن کی مریضہ آج صحت یاب. اور یہ وہ ٹاپک چلتا ہے سلسلہ وار ہے، یہ بھی میری زندگی کیسے بدلی. قارئین، حضرت جی کی محفل موبائل میموری کارڈ نیٹ وغیرہ پر سننے سے علاقوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. انوکھی بات یہ ہے کہ چونکہ محفل کے ساتھ اسم اعظم پڑھا جاتا ہے، جہاں محفل کی ریکارڈنگ چلتی ہے وہاں گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں. آپ محفل سنیں، خواہ تھوڑی سنیں، روز سنیں، آپ کی ہر گاڑی میں ہر وقت محفل لگی ہو. پڑھتے ہیں اس ٹاپک کو کیا لکھا ہوا ہے. یہ کہانی سچی اور اصلی ہے. تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں. کسی بھی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی. محترم حضرت کریم صاحب السلام علیکم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی اولاد اور نسلوں کو تا قیامت خیر پھیلانے کا باعث بنائے. پیچھے مڑ کر دیکھو تو میں اپنے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا سب عجیب لگتا ہے. وجہ صرف دین سے دوری تھی. میری زندگی فیشن انتہا عروج پر تھی. گریجویٹ کرنے کے بعد گھر میں فارغ تھی. زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ سب سے اعلیٰ فیشن کروں، خاندان میں میرا نام ہو، خاندان کی لڑکیاں میرے کپڑے کا برانڈ، جوتے، میک اپ دیکھ کر انگلیاں منہ میں دبا لیں. پورے خاندان میں ایک مقابلے بازی کی فضا تھی. انہی حالات میں کزن کے ساتھ شادی ہو گئی. شادی پر خوب خرافات چلی. میکے اور سسرال دونوں طرف سے یہی حال تھا. شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے اچھے اور مہنگے بیوٹی پارلر سے تیار ہونا میرا مشغلہ تھا. مجھے نہیں یاد میں نے کبھی سر پر دوپٹہ نام کی کوئی چیز لی. میری زندگی میں ایسی بے مقصد چل رہی تھی. گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا عام سی بات تھی. زندگی ایسے ہی بے مقصد چل رہی تھی. گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا عام سی بات تھی. آہستہ آہستہ شوہر کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے. میں اپنے گھر کی شہزادی تھی. کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھ کر نہ پیا. سسرال میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہو گئے. ہمیشہ شوہر نے پہل کی، پھر منا بھی لیا، مگر پھر جھگڑے بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئے. میں ناراض ہو کے میکے چلی جاتی. بڑے بیٹھتے، ایک خاندان تھا، صلح ہو جاتی، پھر سسرال آ جاتی. اس دوران 2 بچے ہو گئے. زندگی سے سکون ختم ہو گیا. شوہر میرے درمیان ہفتوں میں بات نہ کرتے. مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا. کئی گھنٹے پانی کھول کر غسل خانے میں بیٹھتی رہتی، رونا شروع کر دی. سارا دن روتی رہتی. میرا علاج شروع ہوا مگر افاقہ نہ ہوا. حالات اتنے خراب ہوئے کہ میں نے 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی. عبقری سے تعارف کس طرح ہوا کہ ایک موزانہ بات ہے. بس میرے رحیم و کریم نے مجھ پر کرم کر دیا. ایک دن میری بیٹی گھر آئی، جس کے ہاتھ میں عبقری رسالہ تھا. بیٹی نے شاید میری طبی کیفیت ٹیچر کو بیان کی تھی، تو اس ٹیچر نے میرے لیے عبقری رسالہ بھجوایا. ساتھ بتایا کہ اس میں موجود ایک عمل کرو، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. عبقری رسالے میں یا قہار کا وظیفہ لکھا ہوا تھا. بچوں کے ٹیچر کو فون کیا تو مجھ سے کہنے لگی یا قہار کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دو، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. وظیفہ پر رات میں پانی ڈال کے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے وظیفہ شروع کر دیا. بس پھر وظیفے کے ساتھ ساتھ عبقری رسالہ پڑھنا شروع کر دیا تو میری سوچ کا زاویہ بدل گیا. مزید عبقری کے رسالے سے دیکھ کر عبقری ویب سائٹ انٹرنیٹ پر کھولی. اس میں ہر جمعرات کو ہونے والی روحانی محفل کے درس پڑھے تھے. میں نے وہ محفل سننا شروع کر دی. زندگی سے فیشن، میوزک، فلمیں، ڈرامے سب چلے گئے. زندگی میں وظائف اور مصنون اعمال آ گئے. نمازیں پڑھنا شروع کر دی. بیماری ختم ہو رہی تھی. میں دن بدن صحت یاب ہوتی چلی گئی. شوہر حیران بھی. جی اگلے پیج پہ اس کا واقعہ ایسا ہے. 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش، ڈپریشن کے مریضہ آج صحت ہے. جی یہاں سے تھا کہ شوہر خوش بھی تھے اور حیران بھی تھے. انتہائی خوش بھی. ان کا پولٹری فارم کا کام تھا. ماشاءاللہ وہ کاروبار ترقی ہونا شروع ہو گیا. آپ کی محفل سننے کے لیے تسبیح خانہ آنا شروع کر دیا. محفل سنتی رہی، دل بدلتا گیا. وہ لڑکی جو سر پر دوپٹہ لینا فیشن کے خلاف سمجھتی تھی، آج بغیر حجاب کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی. تمام خاندان حیران ہو گیا کہ یہ کیسے بدل گئی. روزانہ سونے سے پہلے آپ کے ایک محفل سنتی ہیں، حامیم لا ینصرون یا حفیظ یا سلام و نماز پنجگانہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں. آپ نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا دیا. آپ اب ہر بات اپنے اللہ سے کرتی ہیں اور مانگتی ہیں. اذان اور فستم کا وظیفہ تو ہر نماز کے بعد کرنا میرا معمول ہے. کلمے کا ایک نصاب پڑھ چکی ہوں. 2 انمول خزانہ پڑھتی ہوں. تقسیم بھی کرتی ہوں. مصنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیے. گھر سے نکلنے کی دعا، 5 صورتیں، 6 بسم اللہ کا عمل، صدقات کرتی ہوں. بیت الخلاء کے دعا کا اہتمام کرتی ہوں. حاجت کے نوافل کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش کا بھی اہتمام کرتی ہوں. میری زندگی تو بدلی ہی تھی. میں نے اپنے ابو کی بھی زندگی بدل دی. میرے والد دنیاوی معاملات میں ہی الجھے رہتے تھے. وہ بینک مینیجر تھے. وہ دن بھر کام میں مصروف رہتے. میں اپنے والد کو آپ کی
محفل کا میموری کارڈ دیا، روزانہ سنا کریں۔ کچھ دنوں بعد والد صاحب کو بہت ہی اچھی اور ہدایت والی محفل ہوتی ہے، مجھے سن کر سکون ملتا ہے۔ میں نے انہیں محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ کا وظیفہ 35 بار مرتبہ پڑھنے کے لیے دیا اور خود بھی ابو جان کی نیت کر کے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ بس پھر اس وظیفے سے کرنے سے والد صاحب کو آخرت کی فکر پڑ گئی۔ نمازی پریزی بن کے اپنی زندگی میں انہوں نے امال بھر لیے۔ آخری سانس پر والد صاحب کے نے کلمہ پڑھا اور درود شریف پڑھتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جی نہایت ہی سبق آموز لیٹر خاطی کہوں گی تھا کسی کا، جو کہ سبق حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ہم بھی یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے بے چین روح و جسم کو تسبیح خانے میں آتے ہی قرار آ گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں تقریباً 2 سال سے آپ کی محفل سنتا ہوں۔ کشمیر ضلع باغ کا رہنے والا ہوں۔ لاہور میں ملازمت کے سلسلے میں گزشتہ 8 یا 10 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ دفتر میں ایک دوست آپ کی محفل سے سننے تسبیح خانے آیا کرتا تھا، اس نے میرا تسبیح خانے سے تعارف کروا دیا، 2 انمول خزانے کتابچہ بھی دیا، میں نے پڑھا۔ میری آپ سے ملاقات کی بہت خواہش تھی، ویسے بھی مجھے ذکر اذکار وغیرہ کا شوق شروع سے ہی تھا، لیکن استاد کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کرتا کبھی چھوڑ دیتا، نماز بھی کبھی پڑھ لیتا کبھی نہیں پڑھی جاتی، سستی ہو جاتی، مختصر یہ کہ کوئی کام کرتا لیکن اس میں پختگی یا دل لگی نہیں ہوتی۔ جب سے تسبیح خانے میں ہر جمعرات آپ کا محفل سننا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے کافی بہتری ہوئی۔ پہلی بار جب میں نے جمعرات والے دن مغرب کے بعد تسبیح خانے میں آپ کی محفل سنی تھی، سر میں شدید درد، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ 10 منٹ محفل سننے کے بعد دل چاہ کے اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن پھر سوچا اب آیا ہوں تو سن کر ہی جاؤں گا۔ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھے، خود پر دم کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی آیا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ میں محفل سن کر جاؤں، اگر آج چلا گیا تو کیا پتہ دوبارہ کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ خیر میں بیٹھا رہا، تقریباً 15 منٹ بعد بالکل پرسکون ہو گیا۔ جب آپ نے کہا کہ سب میری طرف دیکھیں، دھیان میری طرف رکھیں، میں مسلسل آپ کی طرف دیکھتا ہوا محفل سننے لگا، بالکل تازہ دم ہو گیا۔ اب دل چاہ رہا تھا کہ آپ ساری رات محفل جاری رکھیں، میں آپ کی محفل سنتا رہوں۔ اس کے بعد ذکر و اذکار کی محفل ہوئی، جس سے بھی کافی دل کو اور روح کو سکون پہنچا۔ اس دن میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی، مجھے وہ راستہ، وہ سکون مل گیا جس کی مجھے عرصے سے تلاش تھی۔ دل بچپن سے کرتا تھا کہ کوئی اچھا استاد ملے جس سے میری رہنمائی ہو۔ جب لاہور ہوتا ہوں تو تسبیح خانے میں ہونے والے محفل میں لازمی آتا ہوں، جس سے جمعرات میں محفل سننے کے لیے نہ آ سکوں تو عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ آپ کی محفل سن کر ایسا لگتا ہے کہ دل اور روح کی بیٹری چارج ہو گئی ہے۔ جب ناغہ ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ بیٹری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے دل برائیوں اور نماز غفلت کی طرف سے پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کچھ عرصے سے موبائل میں محفل ڈاؤن لوڈ کر کے سنتا ہوں، اس سے کافی بہتری آئی ہے اور موبائل سے تمام فلمیں، گانے وغیرہ ختم کر دیے ہیں، بس موبائل آپ کے محافل سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے دواخانے کا کتابچہ وغیرہ بھی لے کر دوستوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے دل اور من کی دنیا کافی حد تک بدل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے اس کے علاوہ تسبیح خانے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے علاوہ تسبیح خانے کے لیے اللہ پاک اس نظام کو تا قیامت جاری اور ساری رکھے، آمین۔ جی یہ چند ٹاپک تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اوروں کے بھی فائدے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ، نیکی کے طور پہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، کم از کم 5 لوگوں میں لازمی کیا کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اسلامک عبقری تعلیم کو۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔